بہت زمانہ گزرا۔ ایک طاؤس زرعی پرو بالے ماں اپنی مادہ خوش جمال کے ایک سمندر کے قریب رہتا تھا۔ اس کے مسکن کے ارد گرد دریا اور جھیلیں بکثرت تھیں، اور ہر قسم کے جانورانے صحرائی بھی افراد کے ساتھ رہتے، اور اشجار پر بہار کی قطار منزلوں چلی گئی۔ صبح سے شام تک یہ جوڑا پیٹ کی فکر کرتا، درختوں کے میوے کھاتا، چشموں کا پانی پیتا، اور شام سے ایک بڑے اونچے درخت پر بسیرا لیتا تاکہ جانورانے درندان کسی نوع کا گزن نہ پہنچائیں، ان کے سائے تک کو نہ پائیں۔ کچھ دن یوں ہی ان دونوں نے بسر کیے۔ آخر کار جب خوف زیادہ ہوا تو دوسری جگہ شباش ہونے کے لیے تجویز کی۔ جس جگہ انہوں نے نقل مکانی کی وہ ایک ٹاپو تھا، سراپا بہار، ہر سمت لالا زارو رود بار۔ اس جزیرے کے درختوں کے فواکہ تر مزے مزے سے کھاتے، اور آب سرد و خوشگوار چشمہ ساروں سے پیتے تھے، اور انہی دونوں چیزوں پر زندگی کا دار و مدار تھا۔ انہی پر جیتے تھے، دونوں خوش اور شاد تھے، بامراد تھے۔ ایک روز دونوں میاں بیوی درخت پر بیٹھے تھے کہ دفعتاً ایک بت کا گزر ہوا۔ کانپنے اور تھرتھرانے سے ان کو معلوم ہوا کہ خوف زدہ ہے، مارے ڈر کے تھر تھر کانپتا ہے۔ طاؤس کو یقین کامل تھا کہ یہ بت کوئی حیرت خیز یا تعجب انگیز قصہ سنائے گا، اپنی بیتی بیان کرے گا، اور ہم کو لطف حاصل ہوگا۔ اپنی بیوی سے کہا، ہم اس وقت تم کو ایک نئی کہانی سنائیں گے اور رات بھر دل بہلائیں گے۔ وہ کون سا قصہ ہے؟ اتنے دن سے ہم اور تم ساتھ رہتے ہیں، ہم نے کبھی کوئی کہانی نہیں سنی، کوئی داستان تمہاری زبان سے نہیں سنی۔ ابھی ابھی سنو اور وقت کرو تو صحیح۔ قریب جا کر پوچھا، کیوں بھائی، تمہارا کیا حال ہے؟ اور بشرے پر کیوں اس قدر آثار رنج و ملال ہے؟ میں چرخ سفلا پرور کے ہاتھوں تباہ ہوں، اور بسد حسرت چوپائے بنا ہوں۔ آدم ذات کے جور کا سید بے گناہ ہوں، انسان کی بو جہاں پاؤں وہاں سے منزلوں دور بھاگ جاؤں۔ قریب نہ پھٹکوں چاہے اور باتوں میں لاکھ بھٹکوں۔ آدمی کے نام سے طبیعت نفوذ ہے، اس کی رگ رگ میں مکروہ زود ہے، اس کی گٹی میں فریب بھرا ہے۔ میں بھی حضرت انسان کے ہاتھوں تنگ آیا ہوں، جان بچا کے تم دونوں کی پناہ میں مشت استخوان لایا ہوں۔ اگر بچائیے تو مہربانی اور عنایت، ورنہ نہ موقع شکوہ سنجی ہے نہ گنجائش شکایت۔ مور نے کہا، آپ کا گھر ہے، بندہ ہر طرح حاضر ہے، آپ کو یہاں نہ کسی قسم کا خوف ہے نہ ڈر ہے۔ آدم ذات کا یہاں کہاں گزر ہے؟ ہاں، اس میں شک نہیں کہ حضرت انسان عجیب چیز ہیں، اور ماشاءاللہ ہر دل عزیز ہیں، اور کیوں نہ ہوں۔ سب پر شیر ہیں، بڑے دلیر ہیں، پرند اور چرند اور چوپائے اور صحرائی اور خانگی جانور سب پر نظر عنایت ہے۔ گھوڑے ہاتھی پر سواری کرتے ہیں، اونٹ پر مال اور اسباب دھرتے ہیں، گدھے پر کبھی دھوبی کی لادی ہے، کبھی مٹی اور اینٹ ہے، کبھی خود اچک کر بیٹھ جاتے ہیں اور ٹخ ٹخ کرتے آرام کے ساتھ گھر آتے ہیں۔ بیل بیچارے سے کہیں ہل جتواتے ہیں، کہیں بوجھ اٹھواتے ہیں، گائے کا دودھ پیتے ہیں، کھویا بناتے ہیں۔ مرغ، تیتر، بٹیر سب آپ کے دسترخوان کے لیے موزوں ہیں۔ سانپ، بس کھوپڑے وغیرہ وغیرہ کو ڈھونڈ ڈھونڈ کے قتل کرتے ہیں، گرگٹ پر ڈھیلے مارتے ہیں۔ شکار کھیلنے جاتے ہیں تو ایک جانور کو نہیں چھوڑتے۔ الغرض عجب چیز ہیں، اور کیوں نہ ہو۔ تلوار، لٹھ، لکڑی، بندوق، توپ، گولا، بارود، چھڑے، بھالا، تمنچا سب ان کے پاس موجود ہے۔ پھر ان سے کوئی مقابلہ کر سکتا ہے؟ مقاومت کا کون دم بھر سکتا ہے؟ اگر کسی کو جنون ہو، لڑنے پر آمادہ ہو جائے تو دم بھر بھی تاب مقاومت نہ لائے۔
जब चीते और पाढ़े हाथी और शेर तक मुकाबले की ताकत नहीं रखते तो हम तुम किस खेत की मूली हैं। मगर तसल्ली इस बात की है कि चौतरफा तो समुंदर है, पानी हर चार तरफ इधर उधर है। यहाँ इंसान का कहाँ गुजर है। बस मजे मजे से रहो और बेफिक्री के साथ जिंदगी बसर करो। खाने को खुदा ने बहुत कुछ दिया है, सुबह शाम मेहनत करके पेट भरो और चैन करो। बक बोला, ए ताउसे जर्री परोबाल खुश जमाल तमाम उम्र अपनी मैंने इसी जजीरे पे बसर की। यहीं बढ़ा और यहीं रहा सहा। एक रोज मैंने ख्वाब में देखा कि एक आदमी मुझसे मीठी मीठी बातें करता है और दम दे रहा है, और मैं उसके भरों में आ रहा हूँ कि दफअतन एक आवाज गैब से आई। किसी ने कहा, ए बत, अज़बराए खुदा इन जाते शरीफ की बातों पर न जाना, उनके कौल को हरगिज हरगिज ख्याल में न लाना। ये अजीब शख्स हैं, ईमानदारी और मुरव्वत और मोहब्बत और सिद्को सफा से इनको कोई सरोकार नहीं है, झूठ बोलने में जरा भी आर नहीं है। ये जो कुछ ना करें वो थोड़ा है कि उनको दूर ही से सलाम करो, ना ये कि नामा पयाम और बाहम कलाम करो। इनकी रूबाह बाजियां मशहूर जहां हैं, ये एक ही काटियां हैं। ये हजरत मछली को दरिया और झील और समंदर की तह से खींच लेते हैं, चैन नहीं लेने देते हैं। गोलियों और छुरियों से जानवरों का शिकार करते हैं और खेदा या खेला करके हाथी से मस्त जानवर को गिरफ्तार करते हैं। मैं तुझको आगाह किए देता हूँ, आइंदा इख्तियार बदस्ते मुख्तार। ये कहकर वो मुझसे रुखसत हुआ और मेरी आंख खुल गई। तो वो आदमी न आदमजाद, फकत मैं और मेरा मस्कन। तब से मैं बड़ा खौफ रहता हूँ, हर दम डर रहता है कि खुदावंद बचाइयो, इंसान के फंदे से नजात में रहूं, पनाह में रहूं। अल अमान अल हज़र अल हफीज, खुदा दुश्मन को भी उसके फंदे में न डाले कि फिर बचना मुहाल है। जानवर खा परिंदा हो खा दरिंदा, उसके मुकाबले की ताब न ला सके, क्या मजाल है। उसी दिन मैंने उसके सामने के कोहे रफी के एक गारे अमीक में एक शेर का बच्चा देखा जिसका रंग जर्द था। उसने मुझे देखा। तेरे रंगे खुश और रुए ज़ेबा का आशिक हूँ, मेरे करीब आओ और मुझको अपना नाम और अपनी जात बताओ। नाम तो मेरा बत है और जानवरों की किस्म में मैं भी एक परिंद हूँ। आप कितने दिनों से यहाँ तशरीफ फरमा हैं? हमारी दास्तान ये है कि हमारा बाप शेर मुझसे हमेशा कहा करता था कि बेटा, तुम दुनिया के कुल जानवरों के किबलागाह, सबके बादशाह और जहां पना हो। जिस जानवर की तरफ नजरे इनायत से देखो वो माला माल हो जाए, निहाल हो जाए, और जिस पर कहर की नजर डालो संगसार हो जाए, पानी भी न मांगे। मगर एक कौम ऐसी है कि गो एक शेर से उसके 10 आदमी भी मुकाबला नहीं कर सकते, मगर वो हम पर जरूर गालिब आ जाएगा। हमारी तबाही का वही बायस है। इससे जरा बचते रहना। फरेब, दगा, किसी की जान लेना, आजार पहुंचाना, माँ को बच्चे से छुटाना, बच्चों को माँ बाप से जुदा करना। अलगरस, जितनी किस्म की बातें हैं और ईजा पहुंचाने की जितनी घातें हैं, वो सब उनको याद हैं। बड़े ही जाते शरीफ हैं, हर फन में उस्ताद। उनके कांटे का मंतर नहीं, उनसे बचे रहना, वरना जान ले लेना उनके नजदीक बहुत ही आसान अम्र है। मैंने पूछा, अब्बा जान, वो कौम कौन है? कहा, बेटा, वो जाते शरीफ इंसान कहलाते हैं। और एक रोज दरिया के पार से शक्ल भी दिखा दी। 10 आदमी मछलियां पकड़ रहे थे। तब से अब्बा जान की नसीहत मुझे याद है। आज मैंने अपनी बदबख्ती से ख्वाब में एक आदमी देखा। तब से होश ठिकाने नहीं है। बदहवास हो रहा हूँ
کہ یہ خواب پریشان میں نے کیوں دیکھا؟ اب اس کی تعبیر کس سے پوچھوں؟ معبر بھی انسان ہی ہوتے ہیں، شیر تعبیر خواب کیا جانے۔ شیر نے جو یہ حال سنایا اور خواب کا قصہ بتایا تو میرے حواس اور بھی غائب ہو گئے، اور اس سے کہا اب میرے ہاتھ پاؤں اور پھول گئے کہ تم سا شاہ جانوران اور انسان اس قدر خائف۔ اب ہماری کیا اصل و حقیقت ہے؟ ہم تو ایک مزغہ گوشت ہیں، مگر تم کوئی ایسی ترکیب کرو کہ انسان کو مار ڈالو، تمہارے ایک پنجے میں اس کا کام تمام ہو جائے گا۔ بھائی جان، یہ تو سب سچ ہے، مگر آدم زاد ہاتھ کہاں آئے گا؟ اور اگر جنگل میں آتا بھی ہے تو ہاتھیوں پر سوار، بندوقیں ساتھ، گلچلے ہمراہ، گولی بارود بکثرت، آدمیوں کی کوئی گنتی ہی نہیں، فوج کی فوج ساتھ، ایک لشکر کا لشکر لیے ہوئے۔ اب ہم تو اکیلے اور وہ اس سامان کے ساتھ، پھر بھلا تم ہی بتاؤ ہم کیا کر سکتے ہیں؟ اس گفتگو کے بعد شیر شان اور آن بان کے ساتھ ٹہلنے لگا اور ایک دفعہ اپنے بازو اس زور سے پھٹکارے کہ میں اس کی پیٹھ پر بیٹھا ہوتا تو ہڈیاں تک چور ہو جاتی۔ میں بھی اس کے ساتھ ساتھ جاتا تھا۔ چلتے چلتے کیا دیکھتے ہیں کہ بڑی گرد اڑی اور غبار ایسا بلند ہوا کہ ایک اور آسمان بن گیا۔ حیران تھے کہ یا الہی یہ کیا آفت آئی کہ دفعتاً ایک گدھا نمودار ہوا اور زور سے بھاگا آتا تھا، کبھی لڑھکنی کھاتا تھا۔ شیر نے للکار کر پکارا کہ او بھاگنے والے کھڑا رہ۔ گدھا بہت اطاعت کے ساتھ رک گیا اور آہستہ آہستہ حاضر ہوا۔ بچہ شیر نے کہا، تو کون ہے اور اس گھبراہٹ کے ساتھ کیوں بھاگا آتا ہے اور کہاں جاتا ہے؟ حضور تو ہمارے بادشاہ کے ولی عہد بہادر ہیں۔ حضور، میں نے حضور کے قدموں میں پناہ لی، اب کوئی میرا کیا کر سکتا ہے؟ میں حضور کا گدھا ہوں اور بھاگا اس سبب سے جاتا ہوں کہ آدم زاد کا مجھے بڑا خوف ہے، اسی کے ڈر کے مارے اپنی جان بچا کے بھاگتا ہوں۔ کیا تجھ کو بھی خوف ہے کہ آدمی تیری جان لے گا اور تجھ کو ایذا دے گا؟ حضور جان نہیں لے گا، مگر مجھے گرفتار کر کے مجھ پر سوار ہوگا اور بوجھ لا دے گا اور ڈنڈوں سے خبر لے گا اور عمر بھر پریشان کرے گا، ایک نہ سنے گا۔ اگر سیپوں کروں تو بے دم کر دے، مارتے مارتے بھرکس نکال دے، اور اگر ذرا کہیں ٹھوکر کھاؤں تو بھی پٹوں۔ کسی طرح اس کم بخت سے مفر کی صورت نہیں ہے۔ جب دیکھو ڈنڈا ہاتھ میں، ہر دم تیور چڑھی ہوئی۔ سکے جو پانی دریا سے بھر کے بیچتے ہیں وہ بھی میری ہی پیٹھ کے اوپر مشکے لاتے ہیں۔ اے طاؤس خوش جمال، جب میں نے گدھے کی زبانی یہ حال سنا تو سخت پریشان ہوا اور تھر تھر کانپنے لگا کہ خدا خیر کرے، اللہ اس آفت سے بچائے، آدم زاد کی صورت بھی نہ دکھائے۔ شیر نے جب اس گدھے سے دریافت کیا، اب تم اس وقت جاتے کہاں ہو؟ کہ صبح کو میں نے ایک آدمی کو دور سے دیکھا تھا، اسی سبب سے بھاگا جاتا ہوں، کیونکہ میرا باپ مجھے یہ وصیت کر کے مرا ہے کہ اگر میرے لڑکے ہو تو آدمی کی صورت دیکھ کر پھر وہاں نہ ٹھہرنا، منزلوں بھاگنا، دم نہ لینا اور نہ پیچھے پھر کے دیکھنا۔ شیر رخصت ہو کے جانے ہی کو تھا کہ ایک دفعہ پھر گرد اٹھی اور تھوڑی دیر میں گھوڑا سمندے سیاہ زانو نظر آیا، بے تحاشا بھاگتا جاتا تھا۔ شیر نے ڈانٹ کے کہا، بس یہی ٹھہر جا۔ تو گھوڑا فوراً رک گیا اور ادب کے ساتھ روبرو حاضر ہوا۔ تم اس بدحواسی کے ساتھ کہاں بھاگے جاتے ہو اور بگٹٹ کہاں سے آتے ہو؟ اے ولی عہد سلطان، غلام اس وقت بچہ آدم کے خوف کے سبب سے جان بچا کے بھاگا، اور اگر حضور حکم نہ دیتے تو اب تک دور نکل جاتا، کوئی میرا پتہ بھی نہ پاتا۔ تمہیں شرم نہیں آتی؟
کہ یہ ڈیل ڈول، یہ ہاتھ پاؤں، یہ تنو توش اور یہ بزدلی، لا حول ولا قوت۔ اگر کس کے ایک لات مارو تو آدمی کا دم نکل جائے، پانی بھی نہ مانگنے پائے۔ ہماری سمجھ میں نہیں آتا کہ اس قدر آدمی کا کیوں خوف ہے۔ میں چھوٹا سا جانور ہوں، لیکن سچ کہتا ہوں کہ اگر سامنا ہو جائے تو ایک تھپڑ میں آدمی کا کام تمام کروں، سارے جنگل میں نام کروں۔ مگر ہاں، والد بزرگوار کی نصیحت یہی ہے کہ بیٹا، انسان کے سائے سے بھاگنا یہ ہزار ہا صدہا ترکیبوں سے شیر کو نیچا دکھاتا ہے، مگر اب ایسا بھی خوف و ڈر نہیں ہے کہ جیسے تم بدحواس بھاگے جاتے ہو۔ اب حضور ہی غور فرمائیں، انصاف کریں کہ آپ ہمارے بادشاہ جانوروں کے پشت و پناہ ہو کر جب ڈرتے اور خوف کھاتے ہیں تو ہم کس شمار کے دار میں ہیں؟ کیا پدی اور کیا پدی کا شوربا اور ہاتھ پاؤں اور تنو دوش تو برابر کی لڑائی میں کام آتا ہے، اور جہاں دغا اور مکر اور فریب سے کام لیا جاتا ہے وہاں ہاتھ پاؤں کیا کر سکتے ہیں؟ آدمی کا قاعدہ ہے کہ گڑھا کھودا اور اس پر چھپڑ رکھا اور اس پر گھاس جما دی اور بکری چرنے کے لیے چھوڑ دی۔ شیر نے بکری کی بو پائی تو جھپٹ کر گیا، جاتے ہی ماں بکری اور چھپڑ اور گھاس اور پتوں کے گڑھے میں ہو رہا۔ آدم زاد نے جو چاہا وہ کیا، گولی مار دی، کھال بیچ لی، بچے پکڑ کے بیچ ڈالے۔ اب طاقت فرمائیے کس کام آ سکتی ہے؟ خاک، طاقت کا کون ذکر ہے؟ جب ہمارے بادشاہوں کو وہ کوئی چیز نہیں سمجھتے تو ہم کس گنتی میں ہیں؟ ہم کو وہ گرفتار کر کے استبل میں باندھ دیتا ہے اور گھاس اور دانا کھلا کر اور پانی پلا کر سوار ہوتا ہے، اور بادشاہ بنا ہوا ہم پر حکومت کرتا ہے، چابک جماتا ہے، کوڑے لگاتا ہے، وہ کرتا ہے، اور اس کی داد ہے نہ فریاد ہے۔ رو چاہے سر پیٹو، محنت نہ کرو تو مار کھاؤ، اپنا کچھ تو بس تھوڑا ہی ہے۔ ہم لوگوں پر تو ان کی بڑی نظر عنایت ہے، مرتے دم تک ہم پر ستم جائز رکھا جاتا ہے، بہت ہی سختی کرتا ہے اور انتہا سے زیادہ ستاتا ہے، ہمارا کچھ زور نہیں چلتا۔ اور نانا جان کی زبانی سنا تھا کہ انسان شیر سے کچھ کام نہیں لے سکتا مگر بند رکھتا ہے اور تماشا دیکھتا ہے، اور ہر روز اس کے رہنے کی جگہ صاف کرتا ہے اور کچا گوشت دیتا ہے۔ حضور کا بس اتنا خوف ہے کہ گدھے اور گھوڑے کی طرح مشقت محنت نہیں کرنی پڑتی، لیکن جنگل چھوٹتا ہے، پہاڑ چھوٹتا ہے، اپنی قوم کے لوگوں کی صورت نہیں دیکھنے میں آتی، ہمیشہ ہمیشہ تنہائی ہی تنہائی رہتی ہے، اور اسی سبب سے طبیعت بہت گھبراتی ہے۔ مگر کہرے درویش برجانے درویش کی مصداق راست آتی ہے۔ تم کو اس وقت آدم ذات کہاں ملا تھا؟ تو جواب دیا کہ دور سے صورت دکھائی دی اور میں فوراً بھاگ کھڑا ہوا۔ یہ گفتگو ہو رہی تھی کہ پھر گرد بلند ہوئی اور ایک اونٹ نمودار ہوا، اور اونٹوں سے اس کا قد بہت زیادہ بلند تھا اور بھاگتے ہوئے بڑے زور سے بول رہا تھا اور زمین پر زور زور سے پاؤں پٹکتا تھا۔ جب وہ قریب آیا اور بڑا صاحب تنو توش دیکھا تو مارے گھبراہٹ اور بوکھلاہٹ اور خوف کے شیر سمجھا کہ یہی آدم زاد ہے، اور قریب تھا کہ لپک کے تھپڑ دے کہ حضور یہ آدمی نہیں ہے، یہ تو اونٹ ہے۔ حضور کو آپ کے ابا جان انسان کی صورت دکھا چکے ہیں۔ ہاں، ہم نے دھوکہ کھایا، اونٹ کو آدمی بنایا۔ اونٹ نے سلام کیا۔ بڑے استعجاب اور حیرت کا مقام ہے کہ تم اور آدمی سے ڈر جاؤ، اگر گر پڑو تو 10 آدمی کچل جائیں، چکنا چور کر ڈالو، ہڈیاں تک سرما بن جائیں، کہیں پتہ نہ لگے۔ مگر واللہ عالم کیا سبب ہے کہ جس کو دیکھتا ہوں انسان کے نام سے ڈرتا ہے، کانپتا تھر تھراتا ہے،
بدن کا رونگٹا رونگٹا کھڑا ہو جاتا ہے۔ اے سلطان عالم، میرا اس سے کچھ بس نہیں چلتا۔ وہ دیو سے بھی نہیں ڈرتا، اس کو کسی کا خوف نہیں، بالکل نڈر۔ اونٹوں پر اس کی بادشاہی ہے، ناک چھیدا ہے، اس میں رسا ڈالتا ہے، خود ہمارے اوپر بیٹھتا ہے، اسباب لادتا ہے۔ اونٹ لاکھ بلبلاتا ہے مگر ایک نہیں چلتی، ہر طرح وہی غالب آتا ہے۔ سب سے بھاری بوجھ اور جانوروں کی بنسبت ہمارے ہی اوپر لادا جاتا ہے، اور جب اونٹ مسن ہو جاتا ہے تو قصاب کے ہاتھ بیچ ڈالتا ہے، اور وہ حلال کر کے گوشت بیچتا ہے اور کھال کو الگ فروخت کرتا ہے۔ میں کیا بتاؤں کہ ہم پر کس قدر جور و جفا کرتا ہے، خدا اس سے سمجھے۔ چاہے جو ہو، ہم تو کسی آدم ذات سے ضرور مقابلہ کریں گے اور تنتنے کے ساتھ لڑیں گے، نبرد آزمائی کریں گے اور نیچا دکھائیں گے۔ اگر وہ 100 بھی ہوں تو وہ ہم سے تائب مقاومت نہ لائیں گے۔ اے شاہ جانوران صحرائی، اس خیال خام سے درگزریے اور انسان سے ڈرتے رہیے۔ اچھا مانا کہ آپ بڑے جرار اور کرار اور جواں مرد اور طاقت اور بہادری میں فرد ہیں، لیکن آدم ذات میدان میں آپ سے لڑنے تھوڑا ہی آئے گا۔ وہ اس طرح کا مقابلہ بچا جائے گا، مگر دور سے گولی مارے تو کیا کیجیے؟ اس وقت کس کو تھپڑ دیجیے؟ یوں تو بقول آپ کے اگر میں گر پڑوں تو 10-20 آدمی کچل جائیں، ہڈیاں تک سرما بن جائیں، مگر اس کا کیا علاج ہے کہ دور سے گولی مارے اور یہاں لاش پھڑکنے بھی نہ پائے اور جان سن سے نکل جائے۔ کیا آپ نے کبھی نندیا پور کے بارے میں سنا؟ ایک ایسی بستی جس کی دلکشی زمانے بھر میں مشہور اور جس کی کہانیاں سب کو اپنی گرفت میں لیے رکھتی، لیکن اس شہر پر منڈلا رہے ہیں خطرات کے بادل، جن، بھوت اور بدروح۔ اس کے رہنے والوں کی زندگیاں اجیرن بنائے ہوئے ہیں۔ کوئی ہے جو بچا پائے گا نندیا پور کو؟